بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم. ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم کریں گے صدارت استثناء سے متعلق ایک بڑی خبر سے، جو ایک امینڈمنٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ صدر پاکستان کے پاس ایک ایسا استثناء ہوگا کہ عدالتیں بھی صدر سے کسی بات کی باز پرس جو ہے وہ نہیں کر سکیں گی. لیکن اب اس صدارتی استثناء سے متعلق ایک فیصلہ سامنے آیا ہے. اس فیصلے میں عدالت کی جانب سے کیا حکم دیا گیا ہے، کیا ڈکلیریشن جاری کیا گیا ہے، اس بڑی خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے. اور پھر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی خفیہ کال کی. سہیل افریدی صاحب کی بات کریں گے کہ کیا افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور کچھ اور بھی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑی. پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں، ان کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو جہانزیب عباسی صاحب، صدارتی استثناء سے متعلق جو خبر ہے، جو عدالتی آرڈر ہے، سب سے پہلے تو وہ عدالتی حکم نامہ ہمارے پاس ساتھ شیئر کر لیں. اس کے بعد ہم اس عدالت کا جو حکم نامہ ہے اس کا انالیسس بھی کریں گے. اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، اور وہ ملاقات ایک تو ہو گئی، ایک ملاقات جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی. یہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ڈیڈ لاک کی صورتحال بن سکتی ہے، کوئی امپاس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. پہلے عدالتی آرڈر کی ڈیٹیل شیئر کریں. عمران، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 19 ججوں کی، جو ایڈیشنل ججز جن کی جوڈیشل کمیشن نے نامزدگی کی منظوری دی، اس کے بعد جو معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے بٹوین پریزیڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ سمری انہوں نے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس معاملے پہ ایک پٹیشن آئی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پٹیشن کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا ہے. ایک تو کل تک تحریری طور پہ وفاق اور وزارت قانون سے تحریری رپورٹ طلب کی ہے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کو بھی اس حوالے سے نوٹس جاری کیا ہے، رول 27A کے تحت معاونت کا نوٹس کیا ہے. معاونت کا. جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کا یہ آرڈر ہے، اور اس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی یقینی بنائیں کہ وفاق اور وزارت قانون کی جو مختصر اور جامعہ رپورٹس ہیں وہ جمع کروائیں. رپورٹس میں تفصیل بتائی جائے کہ کس تاریخ کو وزیر اعظم نے صدر مملکت کو سمری ارسال کی، سمری پر اس کے بعد اگر کوئی کارروائی کی گئی تو اس کی وضاحت کی جائے. ججز کی سمری غیر معینہ مدت تک کے لیے زیر التوا رکھنے کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں، اس کوشچن کا بھی جواب دیا جائے. تو کل اس کیس پر دوبارہ سماعت ہوگی. یعنی کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب یہ تو قانونی زبان میں جہانزیب عباسی صاحب نے حکم نامہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو ذرا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. گزشتہ ہفتے بدھ کے روز جو ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائی گئی کہ 24 ججز ہیں، 5 ججز کی کنفرمیشن ہے، 19 ایڈیشنل جج جو ہے جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کیے، لیکن صدر صاحب نے اس سمری کو روک رکھا ہے. جمعرات کو اس درخواست کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جو جمعہ گزرا ہے اس جمعے کے دن یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو آرڈر جاری کیا گیا، اس آرڈر کے بعد آج دوبارہ سے، کیونکہ عدالت کی طرف سے سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا جو صدر ہیں ان کے خلاف ریٹ فائل ہو سکتی ہے، درخواست قابل سماعت ہے، ناقابل سماعت ہے. تو وہ دلائل سننے کے بعد عدالت نے نہ صرف مقدمے کو آج دوبارہ سماعت کے لیے فکس کیا ہے، یعنی قابل سماعت قرار دیا گیا ہے، یا کہ مشروط طور پہ جو ہے عدالت نے اس کی ہیئرنگ کی ہے. تو اس میں اب عدالت نے سٹیٹس پوچھا ہے کہ جو سمری ہے ججز کی، اس کا اب تک کا سٹیٹس کیا ہے. تو اس پہ آپ جہانزیب عباسی صاحب، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ معاملہ جو ہے اب کس کروٹ جائے گا، اور ایوان صدر میں اس درخواست کو لے کے کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ عمران، ایک تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہم صدر مملکت کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے. تو وہ جو معاملہ تھا کہ صدر کے خلاف ریٹ دائر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بیک فٹ پہ آ گئی ہے. اور ظاہری بات ہے اگر اس کے اوپر اگر کوئی آرڈر دیا جاتا تو پھر اس پہ بہت زیادہ سوالات بھی اٹھتے کہ صدر کو کس طرح سے ڈائریکشن دی جا سکتی ہے. اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ یا وزارت قانون کو پوچھا گیا ہے. اور یہی سماعت کے دوران بھی ڈسکشن میں یہ بات آئی تھی کہ ہم صدر کو کیسے ریٹ جاری کر سکتے ہیں. جب جج صاحب نے سوال کیا تو وکیل نے یہ کہا کہ اب کم از کم وزارت قانون سے یا فیڈریشن سے جو ہے آپ اسٹیٹس تو پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو اب بیسکلی یہ اسٹیٹس ہی پوچھا گیا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں. اور پھر ایک کوشچن یہ بڑا اہم ہے
کہ اگر اس کو فار انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے اگر اس کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے سمری کو تو اس کا امپیکٹ کیا، اس کا نتائج کیا نکلیں گے۔ ایک سوال بڑا اہم ہے عمران کے گزشتہ سماعت پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کورٹ نے اس کوشچن کے اوپر جو خبر سامنے آئی تھی آرڈر ریزرو کیا تھا کہ کیا یہ ریٹ مینٹینیبل ہے نہیں ہے، اس پہ بیسکلی آرڈر محفوظ ہو گیا تھا، لیکن آج دوبارہ ہیئرنگ کی گئی ہے اور دوبارہ ہیئرنگ کر کے پھر اس کے بعد یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجوہات تو بہرحال معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن سنا ہے کچھ ملاقاتیں بھی ہونی تھی صدر ہاؤس میں، یا وہ کیا معاملہ ہے؟ ملاقاتوں پہ آنے سے پہلے میں جہاں سے وفاضی صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ صدر کو ہائی کورٹ جو ہے وہ ریٹ میں کوئی احکامات جاری کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر کو اور کوئی ڈائریکشن جاری بھی نہیں کی۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت سمری صدر صاحب کے پاس جاتی ہے جی، اور صدر صاحب کے جو ذرائع ہیں ایوان مطلب صدر کے، اس سے خبر سامنے آئی تھی کہ صدر صاحب کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ کسی سمری کو ایکسیپٹ کریں، کسی سمری کو ریجیکٹ کریں یا کسی سمری پہ اعتراض لگائیں۔ تو وہ 15 دن سے زیادہ تو گزر چکے ہیں، تو آپ مجھے اس سوال کا جواب کیا دے سکتے ہیں کہ صدر صاحب کا جب اختیار ہے، تینوں آپشن ان کے پاس ہیں، سمری کو ایکسیپٹ کرنا، سمری کو ریجیکٹ کرنا یا سمری پہ اعتراض اٹھانا، تو صدر صاحب نے ان اختیارات میں سے ایک بھی آپشن نہیں لیا اور سمری جو ہے وہ دبا کے وہ بیٹھ گئے ہیں، تو پھر یہ بھی تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک مذاق ہی ہے نا بظاہر۔ عمران ظاہری بات ہے فائدہ یا اسی ایک سپیس کے بیچ میں رہتے ہوئے شاید یہ کیا جا رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی میعاد نہیں لکھی ہوئی کہ صدر صاحب اتنے وقت میں اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر کے واپس بھیجیں گے۔ دوسری طرف یہ بات کہ صدر اعتراض لگا سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے، میرے خیال میں یہ دونوں اختیارات نہیں ہیں صدر مملکت صاحب۔ میں کہتا ہوں نہیں ہیں، وہ ہولڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ جو سپیس میرے خیال میں ملی ہے وہ یہی ملی ہوئی ہے کہ جی کہیں پہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کتنے وقت تک اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کورٹ نے یہ کوشچن فریم کیا ہے کہ کیا انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے اگر کسی ایشو کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کا امپیکٹ یا اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ جہاں سے صاحب ہم نے 15 منٹ میں اپنے بلاگ کو کلوز کرنا ہے، میں یہاں پہ صرف اتنی بات کہہ کے اپنے اگلے ایشو کے اوپر ہم بڑھیں گے، ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، تو اختیار میں پھر آپ کے پاس بہت سارے کانسٹیٹیوشن کے ایسے آرٹیکلز موجود ہیں جہاں پہ 15 دن کی میعاد ہے، 10 دن کی میعاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لمٹیڈ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں پہ آپ نے جو ہے اس کی لمٹ جو ہے وہ رکھنی ہے۔ آپ سمری کو لے کے بیٹھ نہیں سکتے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اور بھی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو آپ نے لینا ہی ہے۔ اور جہاں تک وہ ایک اور بات سامنے آئی تھی کہ وہ جج جو ہیں ان کے سے متعلق جو قواعد تھے جوڈیشل کمیشن سے چھپائے گئے تھے، وہ اختیار بھی صدر صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اس بات کے ساتھ اس نقطے سے بھی آپ ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں۔ شنید یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ میں یہ درخواست آئی ہے، اس کو لے کے ایوان صدر میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے اور اس پہ کافی برہمی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ایک ملاقات ہونی تھی اتوار کے روز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے نمائندوں کی، وہ کل مؤخر ہو گئی 2 دن کے لیے، لیکن لاہور میں محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ صدر صاحب کے ساتھ ملاقات ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد بھی جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سمری ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے۔ اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید پٹیشن کے معاملے پہ ایوان صدر میں ناراضگی بظاہر چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید موجود ہے۔ اب آ جائیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک کال تھی، جی میں تو اس کو خفیہ کال کہتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اب اس کال کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگا ہے، تو پہلے تو وہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر افریدی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے جس میں انہوں نے بانی تحریک انصاف اپنے پارٹی کے چیئرمین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اصلی چیئرمین عمران خان کو جو کہ ڈیالہ جیل میں قید ہیں، پھر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایون بہت سارے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے پہنچنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو عمران خان کی اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے جو کیس جس میں رپورٹس وغیرہ آ چکی ہیں، جو ہم نے ڈسکس بھی کر چکے ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر کوئی اپنی طور پہ کچھ گزارشات ایڈیشنلی اگر فائل کرنا چاہے نا تھوڑا سا، تاکہ جو آج لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو پتہ تو ہونا بھی ہم کس کیس کی بات کر رہے ہیں۔ کیس بنیادی طور پہ یہی تھا جی کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے بشرا بی بی اور ان کو، تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ رپورٹس منگوائی جائیں۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ جمع کروائی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ سیکیورٹی وجوہات کے سبب ہم نے ان کے سیکیورٹی ارینجمنٹ کیے ہوئے ہیں، قید تنہائی کا کنسیپٹ اب ہے ہی نہیں۔ تو
تو جب یہ ان کا یہ اعتراض کے اوپر جب یہ رپلائی آیا تو اس پہ پھر پی ٹی آئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کو جواب جمع کروا دیں سوموار تک. تو آج سوموار کے روز جواب جمع ہونا تھا. جواب تو خیر جمع ہو جائے گا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ آج بڑا بھرم اور بڑا گرجے ہیں. اپنے ہی پی ٹی آئی کی جو ایم این ایز ہیں، جو قیادت ہیں، ان کے اوپر برسے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر تو وہ انتظامیہ پہ گرجتے ہیں، حکومت پہ گرجتے ہیں کہ ملاقات نہیں کرواتے، یہ جو سسٹم ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، آپ کو ملاقاتوں کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ختم کرنا پڑیں گی. لیکن آج ان کا ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ارکان تھے، اپنے رہنما تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بلکہ تو راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب یہ چیزیں چھپی نہیں رہیں گی، میں سارے نام بتاؤں گا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اب ہر چیز میں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے لے کے ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں کہ دراصل راجہ صاحب نے ایسا کہا کیوں، اس کی وجہ کیا بنی؟ ہوا عمران یہ کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا اپنے ایک اجلاس کے دوران کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین اور عہدیداران جو ہیں انہوں نے پہنچنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج. اور چونکہ جواب شب جمع ہونا ہے تو ایک مطلب ہے کہ ایک میسیج جائے گی کہ یہ دیکھیں جی ہم کتنی یونٹی کے ساتھ، یا پوری قیادت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اس وقت موجود ہے. لیکن کوئی آیا نہیں. مطلب وہ علی محمد صاحب موجود تھے، جو چترالی صاحبہ ہیں، فلک ناز چترالی، وہ موجود تھی وہاں پہ، مشال یوسف زئی موجود تھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں سارے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ میں گڑ گڑا کے مطلب کہتا رہا ان کو کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچنا ہے، اپیل کی تھی میں نے. ہاں، کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک. اور میں اب بس بہت ہو چکا، میں اب یہ بتاؤں گا کہ پھر 5 اگست کو بھی پھر کون کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا اور کیوں نہیں آیا تھا. یہ 5 اگست کا انہوں نے ذکر کس حوالے سے کیا؟ یہ میرے خیال میں جو پشاور والا جو جلسہ ہے اسی حوالے سے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ہر بات قوم کے سامنے لے کے آئیں گے، اب ہر بات جو ہے وہ میں پبلکلی بتاؤں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ جو ہے وہ اس طرح کریں اور اس معاملے کے اوپر اب جو پوری قوم ہے وہ چند ایم این ایز یا ایم پی ایز کی جو مرہون منت نہیں ہو سکتی، محتاج نہیں ہو سکتی. ہاں، محتاج نہیں ہو سکتی. تو بڑا برمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے. اپنا جانصب صاحب گھن گرج تھی ان کی. اب وہ کہہ رہے تھے سب کچھ پبلک میں لے کے آئیں گے. دراصل اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بند کمرہ اجلاس بھی تو ہے نا. اچھا، بند کمرہ میٹنگ بھی تو ہے نا. کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق کہ ان کو پمز لایا گیا ہے، انہیں بلڈ پریشر کا کوئی اٹیک ہوا ہے، پھر دوبارہ انہیں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے بعد یا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی کچھ چیزیں چلتی رہیں. تو اس پہ پی ٹی آئی کا ایک اجلاس جو ہے وہ گزشتہ رات کو ہوا تھا. اچھا، یعنی کل اتوار کے بعد جو رات 12 بجے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا. رات کو 12 بجے، جو کہ صبح جو ہے وہ 3، 3:30، 4 بجے تک جاری رہا. اچھا. اب یہ جو عدالت کا آرڈر ہے، برمی اپنی جگہ پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی سر آنکھوں پہ، ہمارے تو سر آنکھوں پہ برمی ان کی. لیکن اگر کال آپ نے دینی تھی تو آپ رات کو یہ کال دینے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کہ اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل گراؤنڈز لینے ہیں عمران خان، بشرا بی بی صاحبہ کے قید تنہائی کے کیس میں، کیونکہ عدالت نے اس میں آرڈر اناؤنس کرنا ہے، تو آپ یہ 2 دن پہلے بھی کال دے سکتے تھے. آپ رات کو، کیونکہ کچھ ارکان کا یہ کہنا ہے جو ہمیں اپنے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ رات کو 3 بجے کال دی. اب سارے پارلیمنٹیرین یہ واضح رہے کور کمیٹی کا ممبر نہیں ہے. کور کمیٹی کے میں تو زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، شہباز گل صاحب بھی ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ارکان پارلیمان ہے ہی نہیں یا پاکستان میں نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ارکان پارلیمان ہیں نہ آپ کی کور کمیٹی کے اجلاس میں وہ شریک تھے. آپ کال دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچیں، تو آپ 2 دن پہلے بھی کال دے سکتے تھے اظہار یکجہتی کے لیے یا ایک یونٹی شو کرنے کے لیے. تو اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کی سائڈ سے ہوئی ہے، تو آپ کو یہ کال چند دن پہلے دے لینی چاہیے تھی. باقی جو باتیں ہیں، جو نامز ہیں، وہ بالکل سلمان راجہ صاحب سامنے لے کے آئیں کہ 5 اگست کے جلسے میں کون آیا تھا، کون غیر حاضر تھا، کون کیوں نہیں آیا. بالکل وہ نام لے کے آئیں. عمران خان صاحب کے چاہنے والے، عمران خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ان کے نام جاننا چاہتے ہیں. لیکن سہیل افریدی صاحب کا جو دعویٰ ہے، جو ان کے ترجمان کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ جو 27 ستمبر کی ہم نے ڈیٹ دی ہے نا، 20 لاکھ لوگ، انہوں نے کہا جی ہم پشاور سے لے کے نکلیں گے. 20 لاکھ پشاور سے 20 لاکھ لوگ نکلیں گے. اور جیسے جیسے قافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا، اس میں باقی شہروں سے بھی، پشاور سے لے کے اسلام آباد تک جتنے بھی کے پی کے شہر آئیں گے، پنجاب کے شہر آئیں گے، باقی شہروں سے بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. تو یہ بلینز لوگوں کا جو ہے وہ مجمع لانگ مارچ ہوگا جو اسلام آباد پہنچے گا. اب خان صاحب جب تک جیل میں نہیں تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ بھی لوگ اکٹھے نہیں کر پائے. گو کہ لاکھوں میں ہوتے تھے، لیکن خان صاحب ملینز کی کال دیتے تھے، ملین بندے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے ان کے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی ان کے جو ہے وہ مجمع میں. کیا سہیل افریدی صاحب اپنے عمران خان صاحب کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں، وہ تو ظاہری بات ہے، عمران خان صاحب جو جلسے کرتے رہے ہیں عمران،
تو وہ بھی جو ہے وہ اتنا کوئی 20 لاکھ یا ٹھیک ہے وہ ملین مارچ نام تو دیا جاتا رہا ہے، لیکن کبھی عملی طور کے اوپر ہم نے ٹھیک ہے کوئی 1-2 جلسے ہوں گے جو شاید لاکھوں میں ہوئے ہوں گے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تو بہرحال پی ٹی آئی کے جلسے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے میڈیا کی حد تک تو اچھی لگتی ہے، لیکن عملی طور کے اوپر تو عمران یہ ٹھیک ہے سہیل افریدی صاحب نے عمران خان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بہت آگے نکل گئے ہیں خود کہ جی 20 لاکھ لوگ وہ صرف لے کے نکلیں گے، یہاں تک پہنچتے پتہ کہ 1 کروڑ لوگ ہو اچھا گئے اس کا شفیع جان صاحب نے مختصر کہتے ہیں، اس کا سوال ہوا ان سے بھی آپ 20 لاکھ کیسے اکٹھے کریں گے، خان صاحب نہیں اکٹھے کر سکے، تو شفیع جان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کے لیے نکلیں گے، تو یہ بندے اگر عمران خان صاحب کے لیے نکلنے ہیں تو آپ نے تو اس کا جو پرپز تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، وہ پرپز ہی آپ نے چینج کر دیا 2 سے 3 دن کے اندر ہی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی ملاقاتوں پہ جو بندشیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ہیں، عمران خان سے رسائی کے لیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دعویٰ تو کر دیا گیا ہے، اس دعوے کے اوپر کتنا وہ پورا کر پاتے ہیں، کتنے لوگ اکٹھے کرتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔